is Al Firdaus Islamic Urdu channel. I'm your lecturer, presenter and speaker Dr. Taj Firdausi. Moses Nazirin Ikram, Dr. Taj Firdausi ka salam. کچھ عجیب سی باتیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے مجھے. کہنا نہیں چاہتا مگر پھر بھی کہنا پڑتا ہے. اپنے ملک سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے ہزاروں میل دور پہنچا ہوں، دیکھا ہوں. دنیا کے کئی رنگ میں نے دیکھے ہیں، دنیا کے رنگ میں نے دیکھے، اور آنکھ پلٹ پلٹ کے دیکھے ہیں. کبھی ماضی میں چلا گیا، کبھی حال کی طرف نظر پڑتی ہے. جدھر بھی دیکھتا ہوں خوشحالی کہاں ہے کہ خوشی سے میں کہہ سکوں کہ یہ ہماری دنیا، یہ ہماری دنیا، ہماری دنیا. شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ یہ ہماری دنیا ہے. آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر تاج بات کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی کر رہے ہیں یا اسلام کی کر رہے ہیں یا دین کی کر رہے ہیں یا دنیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. اسلام انسانیت سلامتی کے لیے آیا. کس کی سلامتی؟ ایمان کی سلامتی کہ اللہ ایک، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے. اسے دہرانا کوئی میں معنی نہیں رکھتا. سورج تو چمکتا ہے، نہیں دیکھ سکتے آپ، یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں. پھر کہنے کی بات کیا ہے؟ جو آپ لوگوں کے اوپر عقل پہ پردہ پڑا ہے اس کی بات کریں گے، جس سے میں پردہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. چمکتے ہوئے سورج کی میں بات نہیں کروں گا، وہ تو چمکتا ہی ہے. میں کچھ بھی کہوں وہ چمکنا نہیں چھوڑے گا. چمکتے ہوئے سورج کی بات جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کوئی غریب ہے اس سے بھی روشنی دیتے ہیں، کا امیر ہے اس سے بھی روشنی دیتے ہیں. ساری دنیا میں ہوا جو بھی لیتے ہیں، آکسیجن جا رہی ہے جسم کے اندر. یہ غریب جو سسک کر مر رہا ہے کبھی کسی ہاسپٹل میں بغیر دوائی کے، اس سے بھی آکسیجن. وہ جو بادشاہ بیٹھا سونے کے تخت پہ، اس سے بھی آکسیجن. روشنی اللہ نے دی. پانی اللہ کی ذات سے. پانی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ ہوا کو آپ خرید کر گیس، جس طرح آپ گیس میں پکوان کے لیے بناتے ہیں وہ کوکنگ گیس، اسی طریقے سے آپ کو سانس کے لیے بھی گیس فل اپ کر کے آپ کو ایک سلنڈر لگا کے جینا پڑتا. تو سوچئے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کے آپ کی ساری کمائی اسی میں چلے آتی، صرف سانس ہوا لینے میں. تو کھانے میں کیا ہے، پینے میں کیا ہے، زندگی کیا ہوتی آپ کی؟ ایک بے معنی زندگی ختم ہو جاتی. ساری دنیا اب تک تو ختم ہو جاتی ہے. ہر کسی کے پاس پیچھے سلنڈر لگا کے ہوا کا لگا کے ہوئے گھومتے پھرتے دیکھتے تو کیا ہوتا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس عظیم ہستی کی، ذات کی، جو ہمیں بغیر پیسے، بغیر کوئی چیز کی، بغیر کسی محنت کے آپ کو روشنی دے رہے ہیں، سورج، ہوا دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں. انسان کی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے. اب رہی بات قدرتی طور پر، قدرتی چیزیں ہیں، پکوان کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فروٹ ہیں، تو پھر اسی کی ذات کی بات ہو رہی ہے. اور اس ذات نے اپنا پیغام بھیجا. پیغام پیغمبر کے ذریعے. رسالہ ایک میسیج ہوتا ہے، رسالہ. تو اللہ تعالیٰ جو خود کے لیے جو رسالہ بھیجا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رسالہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو قرآن کریم سب سے بہترین، افضل ترین، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے جو کہا ہے. اور پہنچانے والے کون ہیں؟ افضل ترین جو خلق ہوا ہے، افضل ترین جو جنریشنز جو کریٹ کیے گئے ہیں، اس میں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے وہی نازل فرمائی. کیا یہ کم ہے کہ ہمارے لیے، ہمیں سمجھانے بتانے کے لیے اللہ نے خود اپنی آواز بھیجی ہے قرآن مجید میں. خود اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا،
آمنی کیا ہے؟ ایمان لانے والے، وہ جو ایمان رکھتے. ایمان یعنی عقیدہ، تقوی، یقین. کس بات کی یقین؟ کہ اللہ کی ذات ہی ایک ہے، اللہ کی ذات واحد ہے، اللہ ہی نے سب ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، وہ ایک ہی ہے جس نے پیدا کیا. بس یہ چیز آپ کو جاننی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب، اپنا کلام، اپنی زبان، اپنے الفاظ بھیجنا چاہتے تو وہ کس کو بھیجتے؟ جو سب سے افضل ترین رسالہ لے جانے والا، جو یہاں پر میسنجر. کون ہے وہ بھی افضل ترین. بھیجنے والے کی کوئی بات ہی نہیں، اتنا اونچا، اور لے کر آنے والے، رسالہ لے کر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ. اور کلام میں کتاب اللہ کی اتنی افضل، ہر چیز میں افضل 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 افضل، ہر چیز. اگر افضل نہیں ہے تو صرف یہ انسان. کیا ضرورت تھی بھیجنے کی کتاب؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے خلق، جب اس نے اپنی خلقت بنائی تو اسے معلوم تھا کہ یہ انسان خسارے میں رہنے والا انسان، خسارے میں رہنے والا انسان. والعصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے کی قسم، حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم، ان کے وقت کی قسم، ان کے عصر، ان کے زمانے کی قسم ہو رہی ہے. اس عظیم کتاب میں، اس عظیم ہستی کی تعریف، ان عظیم کلمات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں. یہ خسارہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہاں پر وہ سوچ، وہ خسارے کی نہیں تھی. جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور، دل میں نور، ہر چیز میں، کیونکہ اسے ابھی سمجھنے کی ابھی اب اس کی قوت نہیں آئی تھی. جیسے ہی بچے نے آنکھیں کھولیں اور جیسے ہی اس نے دیکھا دنیا، اور بڑھتے 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 پھر لالچ، دنیا، ہر چیز کو سمجھنے لگا. اور پھر وہ چیز جو کنیکشن اللہ سے ہوتی ہے، یہ ساری دنیا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ چلی گئی. یہ دنیا ہی مجھے چاہیے، یہ دنیا مجھے چاہیے، یہ دنیا مجھے چاہیے. دوسروں کو دیکھتا ہے وہ کار تو مجھے کار چاہیے، وہ دیکھتا ہے وہ محل مجھے بھی چاہیے. بیوی دیکھتے ہیں اپنے پڑوس کے گھر میں، دیکھیے جی اس نے اتنا بڑا نیکلس لے کر آیا، مجھے تو بس یہ چھوٹ سے ایک اس پہ میں جانا ہے، مجھے شادی پہ ایک ہی پہن کر کتنی ایک ہی دنیا دنیا دنیا. اور دنیا والے دیکھتے بھی ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہے، اس کا پوزیشن کیا ہے، وہ مینیجر ہے یا کلرک ہے. مینیجر کی وائف سے بات کرے گی، کلرک کی وائف آتی ہے تو اسے ہٹ. میں نے دیکھا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فارن کنٹریز میں جا کر. کبھی کوئی ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی اگر کسی شادی میں چلے جائے تو پھر وہاں پر جو بھی ملینئرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں پر اسے دیکھ کے اسے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جا جا جا. میں نے دیکھا ہے